शेरवा शेरवा जंहिंजो मत न केरवा लीडर असांजो कॾहिं न कंहिंजो काणो लीडर असांजो कॾहिं न कंहिंजो काणो हिकु अल्लाह जा ॿियो अलीअ जा हिकु अल्लाह जा ॿियो अलीअ जा टियों मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तकब्बुर और गुरूर मिट्टी में मिलाने वाले, कराची शहर के लोगों को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ गुरूर के दहशत और खौफ से छुटकारा दिलाने वाले, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिन के सितारे दिखाने वाले, जिसको शेर सिंध का लक़ब दिया गया, जिसकी किसी इलाके में मौजूदगी की इत्तला मिलते ही हज़ारों लोग अपने लीडर का दीदार करने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुमताज़ पाकिस्तानी सियासतदान डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा के बारे में, जिसने 1992 ईस्वी में पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसका सियासी कैरियर मुख्तलिफ किरदारों पर मुहित है। सियासी असर व रसूख तनाज़ात के बावजूद डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा सिंध की सियासत में अहम बाअसर शख्सियत हैं। मसाइल पर उनका मजबूत मौक़िफ़ और भुट्टो ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ सियासी मंजरनामे में उन्हें एक मुनफ़रद मकाम अता करता है। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा के वालिद जस्टिस ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा पहले सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस थे, बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुकर्रर हुए। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा का ताल्लुक़ मोस्ट एजुकेटेड फैमिली से है। उनके ख़ानदान में अदीब, शायर, लेखक, सियासतदान, समाजी वर्कर मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा 12 जनवरी 1954 ईस्वी को हैदराबाद शहर के इलाके टंडो ठोड़ो में पैदा हुए। उसने बुनियादी तालीम कैडेट कॉलेज पेटारो, मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद, फेडरल कॉलेज कैंट हैदराबाद से हासिल की। उसने 1980 ईस्वी में जामशोरो सिंध से MBBS की डिग्री हासिल की। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान नेवी में कमीशन के तहत एज ए कैप्टन भर्ती हुए। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा की शादी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से हुई, जो एक मुमताज़ पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जिन्होंने 2000 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान कौमी असम्बली की स्पीकर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा को एक पोलराइजिंग शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। उनके हामी उनकी हिम्मत और सीधी सादेपन की तारीफ़ करते हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो न सिर्फ बड़ों के साथ पर बच्चों के साथ भी मिल जाते हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा की कराची प्रेस क्लब ने कुरान पाक हाथ में उठाकर और कुरान पाक अपने सर पे रखकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह खुल्लम खुला ऐलान किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और सिंध के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही है। उसने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची को गैर मुस्तहकम कर रही है। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची शहर को इंडिया की एजेंडा के मुताबिक चला रही है। कराची के अंदर हालात ख़राब करना, खूनरेज़ी, अगवा बराए ताइवान, बोरी बंद लाशें, टोटल के टोटल ये MQM की तरफ से की जाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं। शेरवा शेरवा जंहिंजो मत न केरवा लीडर असांजो कॾहिं न कंहिंजो काणो लीडर असांजो कॾहिं न कंहिंजो काणो हिकु अल्लाह जा ॿियो अलीअ जा हिकु अल्लाह जा ॿियो अलीअ जा टियों मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू। 1988 ईस्वी में पहली बार अपने सियासी कैरियर की शुरुआत करने वाले सियासतदान डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کے درمیان میں قریبی تعلق رہا ہے۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، بھٹو خاندان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات خاص طور پر آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے سیاسی کیریئر میں اہم کردار ادا کیا۔ کراچی پریس کلب میں ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی گئی پریس کانفرنس کے بعد سندھی قوم اور قوم پرست پارٹیوں نے ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا پر اعتماد کا اظہار کیا اور فوراً متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر پابندی لگانے کے لیے عوامی رد عمل سامنے آ گیا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں احتجاجی تحریکیں شروع ہوئیں، اور دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں اہم سیاسی تصادم پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد اکثر ماحول گرما گرمی والا رہا اور بحثوں نے کشیدگی میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے اپنے سیاسی کیریئر میں سیاسی مخالفین پر اکثر شدید تنقید کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے پہلی بار وزیر داخلہ کی حیثیت سے اس نے متحدہ قومی موومنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے ایم کیو ایم پر مجرمانہ سرگرمیوں، بھتہ خوری میں ملوث ہونے اور سندھ اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی کو غیر مستحکم کر رہی ہے۔ اس الزام نے پوری پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ کراچی پریس کلب میں کی گئی ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کے حساس ادارے حرکت میں آ گئے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ آفس 90 کے اندر کوئی ایسی ہلچل موجود ہے جس کو مانیٹر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان کے حساس اداروں کی رپورٹ کے بعد پاکستان آرمی نے پاکستان رینجرز کے تھرو ایم کیو ایم کے آفس 90 کی تلاشی لی اور تلاشی لینے کے بعد 90 سے متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے روپوش مجرم، خطرناک اسلحہ اور اس کے علاوہ افغانستان کی جنگ میں بھیجا گیا امریکہ اور نیٹو کا اسلحہ بھی 90 سے ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا سندھ کی صوبائی حکومت میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے، جس میں سینئر وزیر برائے ورکس اینڈ سروسز اور وزیر داخلہ کے اہم عہدوں پر رہ کر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ایک شہر جس میں متحدہ قومی موومنٹ کی کافی حمایت ہو، اس شہر کے مین پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کرنا ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کا ایک جرأت مندانہ اقدام تھا۔ آخرکار اگست 2011 میں ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے اپنے وزارتی عہدے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات شروع میں سیاسی طاقت کا باعث بنے، بالآخر اختلافات ان کی استعفیٰ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں پر تنقید کا باعث بنی۔ کئی بار ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے آصف علی زرداری کی بہن فریال ٹالپور کو بھی نشانہ بنایا۔ کئی بار ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے اپنے پریس کانفرنس میں بتایا کہ آصف علی زرداری کی بہن فریال ٹالپور سندھ کی سیاست کے اندر ایک نگیٹو کردار ادا کر رہی ہیں، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے اپنی وزارتی عہدے اور پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی سے استعفیٰ دینے کے بعد کئی بار پریس کانفرنس کی، اور ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی ہر پریس کانفرنس میں اس نے نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ الیکشن کا ماحول اور دوسری طرف
سندھ کے ایک سیاسی رہنما کی طرف سے کی گئی پریس کانفرنس نے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے مستقبل کو اپنے داؤ پہ لگا دیا۔ جیسے جیسے مخالفین کی ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کے خلاف سازشیں تیزی پکڑتی گئی، بالکل اسی طرح بدین کی عوام کی دلوں میں ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کے لیے محبت بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا واحد پاکستانی سیاستدان ہیں جس کی جڑیں آج بھی عوام میں مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بدین کی عوام نے مرزا فیملی کو کئی بار اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا، اور مرزا فیملی نے بدین کی عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایوانوں میں اپنی آواز بلند کی۔ بدین کی عوام کے لیے اسکولز، اسپتالیں، روڈز، نوکریاں، پبلک پارکس، گلیاں، گرد اسٹیشن سمیت مختلف پروجیکٹس دیے، اور پولیس پوسٹوں کو اپ گریڈ کر کے انصاف کی فراہمی کو عوام کے در تک پہنچایا۔ کراچی پریس کلب میں ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی گئی پریس کانفرنس نے ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کو عوامی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ سندھ کی عوام نے ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کو شیر سندھ کا لقب دیا، اور عوامی طاقت کو دیکھ کر کئی بار ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک بار ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کو قتل کرنے کے لیے اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ کے بدنام ایس ایس پی راؤ انوار کو کراچی سے اسپیشلی بدین بلایا گیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی بدین مرزا ہاؤس پر موجودگی کے بعد پولیس کی بڑی دفری نے مرزا فارم کا گھیراؤ کیا، مرزا فارم کے راستے، بجلی، پانی بند کر دیے۔ یہ خبر آگ کی طرح پوری سندھ میں پھیل گئی، اور پوری سندھ کی عوام میں غم اور غصہ پایا گیا، اور سندھ کے مختلف علاقوں سے لوگ قافلوں کی صورت میں مرزا فارم کی طرف روانہ ہو گئے۔ مرزا فارم مورجھر کے ساتھ موجود مختلف گاؤں کے مرد اور خواتین کلاڑیاں ہاتھوں میں لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا۔ راؤ انوار اور دوسرے پولیس افسران نے عوام کا سمندر دیکھ کر کسی ناخوشگوار واقعہ پیدا ہونے کے خوف سے خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس طرح ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا اور اس کے دوسرے سیاسی کارکن جو اس وقت مرزا فارم میں موجود تھے، وہ اس مخالفین کی چال سے بچ گئے۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کرنے کے بعد بدین کی عوام نے ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 2013 کی بلدیاتی الیکشن میں ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے پہلی بار آزاد حیثیت میں اپنے نوجوان کارکنوں کو میدان میں اتارا، جس نے سخت مخالفت کے باوجود بدین سٹی کے 14 وارڈ جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ بلدیاتی الیکشن میں ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کی آزاد امیدواروں کی ٹیم نے بدین سٹی کے 14 وارڈ جیتنے کے بعد تقریباً ضلع بدین کی 45 یونین کونسل کو بھی اپنے نام کیا۔ سخت مقابلہ حسام مرزا اور انور حالے پوٹو کے بیچ میں ہوا۔ صرف 2 ووٹوں کے فرق سے انور حالے پوٹو ضلع کونسل بدین کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے اپنے دور حکومت میں پولیس فورس کے اندر اصلاحات کی وکالت کی تاکہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو اور ان کے کاموں میں سیاسی مداخلت کو کم کیا جا سکے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجرمانہ عناصروں کے خلاف جرأت مندانہ کارروائی کرنے کی ترغیب دی۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے مسلسل سندھی شناخت، ثقافت اور تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ مرزا کے بیانات میں اکثر سندھی قوم پرستی اور بیرونی اثرات کے خلاف مزاحمت کی ضرورت کو شامل کیا ہے۔ مرزا نے بیرونی لوگوں کی سندھ میں آمد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کئی بار مختلف علاقوں کے اندر احتجاج ریکارڈ کرائے۔ صوبے کی سماجی و اقتصادی ڈھانچے کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے پاکستان کے اندر آنے والے دوسرے صوبوں اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کی آمد کو روکنے کے خلاف
आवाज़ बुलंद की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा को कौम परस्त सियासी पार्टियों को, जिसमें रहमान डिकेट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी और सिंध की कौम परस्त पार्टियों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा ने अपने दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी, रहमान डिकेट ग्रुप और सिंध की कौम परस्त पार्टियों को हथियारों के लाइसेंस जारी किए और उनको फंड भी जारी किए। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। बदीन की आवाम के डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा से बेपनाह मोहब्बत इस बात का वाज़ेह दलील है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा के किए गए तरक्याती काम आज भी बदीन की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा ने एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी बेरोज़गार नौजवानों की खेप को पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सरकारी इदारों में रोज़गार दिया, जिसका मिसाल बदीन की तारीख में नहीं मिलता। आज डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा, आपा फ़हमीदा मिर्ज़ा, हसाम मिर्ज़ा और हसनैन मिर्ज़ा को सियासत से अलग रखा गया है, लेकिन आने वाले दौर में मिर्ज़ा फैमिली अवामी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। वो वक्त और लम्हा उस वक्त इलेक्शन लड़ने वाली सियासी पार्टी के लिए किसी तूफ़ान से कम नहीं होगा। शेरवा शेरवा जंहिंजो मत न केरवा, लीडर असांजो कॾहिं न कंहिंजो काणो, लीडर असांजो कॾहिं न कंहिंजो काणो। हिकु अल्लाह जा ॿियो अलीअ जा, हिकु अल्लाह जा ॿियो अलीअ जा, टियों मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू, असां मिर्ज़ा जा माण्हू, मिर्ज़ा जा माण्हू असां मिर्ज़ा जा माण्हू, असां मिर्ज़ा जा